نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وقال تعالى وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أنشد عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ گرامی قدر سامعین سامعات، آج کا ہمارا موضوع غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر حق اور باطل کی اس امت میں پہلی جنگ اور پہلا تاریخی معرکہ ہے۔ غزوہ بدر اسباب اور توکل کے درمیان جنگ کا نام ہے۔ غزوہ بدر تکبر اور عاجزی کے درمیان جنگ سے عبارت ہے۔ غزوہ بدر ملائکہ اور فرشتوں کے درمیان جنگ سے عبارت ہے۔ غزوہ بدر افلاس، فقر، فاقہ، بھوک اور دولت مندی اور پیٹ بھر کر کھانا، عیاشیاں کرنا، شراب و کباب کی مجلسیں سجانا، ان کے درمیان کشمکش اور معرکے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ حق غالب آئے، باطل مغلوب ہو۔ دنیا دیکھ لے کہ صرف پیسے کے ساتھ جنگ نہیں کی جاتی، صرف اسلحے کے ساتھ جنگ نہیں کی جاتی، جنگ جذبے سے لڑی جاتی ہے، ایمان کی بنیاد پہ لڑی جاتی ہے۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ابھی ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ 17 رمضان المبارک کو اسلام اور کفر کا یہ تاریخی رن پڑا، معرکہ بپا ہوا، جس میں مشرکین مکہ سے چل کر آئے تھے، 1000 کا لشکر لائے تھے، اور ان کے پاس وسائل اور اسباب کی فراوانی تھی، اور وہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ مسلمانوں سے جنگ لڑیں گے اور ان کو قتل کریں گے اور ہمیشہ کے لیے یہ قصہ تمام کریں گے، پھر پکنک منائیں گے، اور پھر شراب کی مجلس قائم ہوگی، پھر زنا کی مجلس قائم ہوگی۔ اس وجہ سے وہ اپنے ساتھ لڑکیاں بھی لائے تھے، چھوکریاں بھی لائے تھے، اور شرابیں بھی لائے تھے، اور اکڑتے ہوئے آئے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے ان کی طرح مت نکلو، خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، جو تکبر کرتے ہوئے اور دکھلاوے کے لیے نکلے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے پہ شب خون مارنے کے لیے، لیکن جناب ابو سفیان تو نکل گئے ساحل سمندر سے، اور ابو جہل لشکر لے کر آ گئے، بدر تک پہنچ گیا، اور حضور علیہ السلام کو اچانک پتہ چلا۔ یہ غیر متوقع صورتحال تھی۔ مسلمان جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے، جنگ کی تیاری نہیں تھی۔ کیا اسلحہ تھا ان کے پاس؟ صرف 8 تلواریں، 6 زیریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ۔ یہ کل متاع حرب تھا، یہ کل سامان ضرب و حرب تھا، یہ کل اسباب جنگ تھے مسلمانوں کے پاس۔ آپ سوچیں کہ 1000 بہادروں سے جنگ ہو، جنگجوؤں سے جنگ ہو، اور عرب کی کریم سے جنگ ہو، کعبے کے مجاور اور معزز ہونے کے ناطے انہیں علاقائی سپورٹ بھی حاصل ہو، اور علاقے کے لوگ ان کا احترام بھی کرتے ہوں، اور ان کے پاس وافر اسلحہ بھی ہو۔ وہ روزانہ اپنے کھانے کے لیے 10 اونٹ ذبح کرتے ہوں، 11 اونٹ ذبح کرتے ہوں، اور ان کا مقابلہ پڑ جائے اس فاقہ مست جماعت کے ساتھ جن کی تعداد صرف 313، جن کے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، جن کے پاس لڑنے کے لیے صرف 8 تلواریں ہیں، جن کے پاس صرف 6 زیریں ہیں، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، اور سواری کے لیے بھی 313 کے پاس 70 اونٹ ہیں۔ وہ جب چل کے آئے تو ایک ایک اونٹ پر باری باری
3 سوار ہوتے ہوئے آئے۔ آج جذبے کے ساتھ مسلمانوں نے جب ان سے مقابلہ کیا اور پہلا رن پڑا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، اور مقابلے میں نکلے عتبہ شیبہ اور ان کا ساتھی۔ جب یہ مقابلے کے اندر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلے معرکے میں بھی اہل اسلام کو فتح عطا کی، نعرہ تکبیر بلند ہوا، اور پھر جو جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ اب اللہ تعالیٰ کو بھی کرحم آ گیا مسلمانوں پر۔ جب یہ لشکر چلا تھا تو شیطان ساتھ چلا تھا۔ روایات میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے، شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے ساتھ ہو گیا، اور بالکل مکے والے یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ قبیلہ جعثم کا سردار سراقہ بن مالک ہے۔ حقیقت میں وہ شیطان تھا، وہ ان کو پٹیاں پڑھا رہا تھا، ان کو غلط مشورے دے رہا تھا، اور ان کو جنگ کے لیے ابھار رہا تھا اور جنگ کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اور یہاں جب مارکا پڑا تو پھر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا۔ قرآن نے 3 مقامات پر فرشتوں کے نزول کا ذکر کیا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تم سب نبی، علی، صدیق و فاروق، سب صحابہ رو رو کر اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہ ہماری مدد فرما۔ حضور علیہ السلام کا تو یہ حال تھا، پوری رات آپ عریش اور چھپر پر، یہ چھپر وہاں تھا جہاں آج مسجد عریش ہے بدر کے اندر، لوگ وہاں جاتے ہیں، یہاں پر چھپر تھا، حضور اوپر سے نگرانی بھی فرما رہے تھے، اور ساری رات نماز بھی ادا فرماتے رہے، اور اللہ کو یاد دلاتے رہے، اللہ کی دربار میں درخواست کرتے رہے، اور اللہ سے اپنا اللہ کا وعدہ ذکر کرتے رہے۔ اللہم انی انشد عہدک، یا اللہ میں آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلاتا ہوں، ووعدک، آپ کا عہد بھی یاد دلاتا ہوں، وعدہ بھی یاد دلاتا ہوں۔ اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم، یا اللہ یہ میرے صحابہ کی جماعت اگر آج شہید ہو گئی، اگر آج یہ نہ رہی تو آپ کی زمین میں کبھی عبادت نہیں ہوگی۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی زمین میں عبادت نہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات گڑ گڑاتے رہے، بالآخر آواز آئی کہ ہم 1000 فرشتے آپ کے لیے نازل کر رہے ہیں۔ چنانچہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا، اور بڑی عجیب طریقے سے فرشتوں نے جنگ لڑی اور مسلمانوں کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب مناظر مسلمانوں کو دکھائے۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرشتوں سے فرمایا، فَاضْرِبُوهُمْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ فرشتوں جب تم ان کو مارو تو ان کی گردنوں کو اوپر سے کاٹو اور ان کی انگلیوں کے پورے بھی کاٹو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ ایک آدمی کے منہ پر کوڑا لگا، ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کو قتل کرنے جا رہا تھا، مجھ سے پہلے اس کو کوڑا لگا اور وہ زمین بوس ہو گیا، وہ زمین کے اوپر گر گیا، اور فرمایا کہ کئی لوگ ایسے تھے جن کی گردنیں کٹی ہوئی ہمیں ملیں، پتہ چلا کہ ان کی گردنوں کو اللہ کے فرشتوں نے کاٹا ہے۔ اور صحابہ کی تسلی کے لیے حضور سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری، پہلے فرمایا کہ میں تمہیں 1000 فرشتے تمہارے لیے بھیج رہا ہوں، اور پھر فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ میں آسمان سے تمہارے لیے اب 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ پہلے مرلے میں 1000 آئے، پھر 3000 فرشتے آئے، اور پھر اطلاع ملی کہ ایک کافر بہت بڑا لشکر لے کر وہ آ رہا ہے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے یہ فرما دیا، بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ فرمایا کہ اگر
یہ کافر جس کا نام کرز بن جابر فیاری تھا، اگر یہ لشکر لے کے آیا تو میں فرشتوں کی تعداد 5000 کر دوں گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کا وعدہ ہوا، نزول کا وعدہ ہوا۔ اللہ تو ایک فرشتے کے ساتھ بھی مدد فرما سکتے تھے، یہ صرف مسلمانوں کے اطمینان اور تسلی کے لیے تھا۔ صحابہ نے قربانی کی تاریخیں رقم کر دیں، اور اس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دلائے ہوئے شوق پر شوق جنت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ عمیر ابن حمام ایک صحابی ہیں، وہ کہنے لگے واہ واہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میں کھجوریں کھا کر ابھی جنت میں جانے والا ہوں، پھر کھجوریں پھینک دی کہ اتنی زندگی کو بھی کیا کروں گا جتنی دیر میں کھجوریں کھاؤں۔ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ عوف بن حارث حضور کے ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ تم ہتھیار اٹھا کر پھینک دو اور اللہ کے رستے میں شہید ہو جاؤ۔ انہوں نے زیرہ اتار کے پھینکی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب جب یہ فرشتوں کا نزول ہوا تو یہ جو شیطان تھا، اس شیطان نے بھاگنے کی کوشش کی، اور یہ بھاگا، لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ نہ رکا اور کہنے لگا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ رب العالمین، جو میں دیکھتا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اب پتہ چلا کہ یہ شیطان تھا۔ اللہ تعالی نے ایسی مدد فرمائی مسلمانوں کی کہ 313 صحابہ کے ہاتھوں 70 بڑے بڑے کفار قتل ہوئے۔ خود حضور اس چھپر سے نیچے اتر پڑے۔ جب حضور نیچے اترے اور آپ لشکر میں گئے تو سب صحابہ کا جوش دیدنی تھا۔ ایک صحابی کے پاس، ان کا نام ہے حضرت عکاشہ، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، عین میدان جنگ میں حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری تو تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے اپنی چھڑی مرحمت فرما دی، وہ چھڑی لے کے گئے، فرمایا جاؤ اس چھڑی سے لڑو۔ وہ چھڑی جب لے کے گئے دیکھا تو چھڑی چمکتی دمکتی تلوار بن گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی صحابہ کے ساتھ۔ تو 70 کافر قتل ہوئے اور پھر 70 کو گرفتار کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا خاندان بھی لڑنے آیا ہے، آل بنو ہاشم، لیکن وہ جبرن لائے گئے ہیں، ان کو قتل نہ کرنا۔ حضور کے چچا حضرت عباس اس جنگ میں مشرکین کے ساتھ مجبوراً آئے تھے، وہ گرفتار ہوئے، حضور کے سامنے پیش کیا گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے چچا کو گرفتار کیا ہے۔ چچا کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے انہوں نے گرفتار نہیں کیا، مجھے تو ایک ایسے شخص نے گرفتار کیا جو سر سے گنجا تھا، اس کے بال نہیں تھے اور سفید رنگ کا تھا، سیاہ اور سفید گھوڑے پہ سوار تھا۔ حضور نے فرمایا تم بھی سچ کہتے ہو، میرا صحابی بھی سچ کہتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا جس نے تمہیں گرفتار کیا۔ حضور کے داماد حضرت ابو العاص بعد میں مسلمان اور صحابی بنے، وہ بھی جبرن لائے گئے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ تو 70 کفار گرفتار ہوئے، 70 مارے گئے۔ حضور نے ان مقتولین کو ایک کنویں میں پھینکا اور ان 70 گرفتاروں کو قید کر کے مدینے لائے گئے۔ دنیا میں دھاک بیٹھ گئی۔ حق اور باطل کی اس جنگ میں حق کا غلبہ ہوا۔ یہ اسلام کا نقطہ آغاز تھا اور پھر اس کے بعد اسلام بڑھتا چلا گیا۔ اس لیے ہمیں غزوہ بدر سے صبر کا درس ملتا ہے، تقوی کا درس ملتا ہے، توکل کا درس ملتا ہے، اللہ پہ اعتماد کا درس ملتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرنے کا درس ملتا ہے، ایمان کی مضبوطی کا درس ملتا ہے، صحابہ کے احترام کا درس ملتا ہے۔ فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ www.darsequran.com